السلام علیکم ناظرین، سماعت سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری کی جو بیماری ہے اس حوالے سے افواہوں اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے مختلف نقطہ نظر رکھتی ہے، مخالفین مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری پر انتہائی پریشر تھا، میمو اسکینڈل کے بعد صدر زرداری پر دباؤ ڈالا گیا، 5 راتیں وہ سو نہیں سکے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر زرداری حقیقتاً بیمار ہیں اور وہ وہاں پر علاج معالجے کی غرض سے گئے ہیں اور وہ دوبارہ آ جائیں گے۔ ہم نے آج کے پروگرام میں یہ بات کرنی ہے کہ کیا ہمارا سسٹم انتہائی کمزور ہے کہ صدر صاحب کی جو بیماری ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہا اور حکومت جانے کی جو باتیں ہیں وہ ہم سنتے جا رہے ہیں اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے۔ اس تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف و پارلیمانی امور غلام فاروق عوان صاحب۔ عوان صاحب ویلکم ٹو۔ شکریہ سر۔ عوان صاحب، وہی بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا صدر صاحب کی جو بیماری ہے وہ اس قدر زیادہ ہے یا صدر صاحب کی بیماری کا ایشو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے، یہ جو جمہوریت ہے، جو حکومت ہے، وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سک رہی اور ڈاواں ڈول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ سازشوں کا جو بازار ہے اس کی وجہ سے انسرٹینٹی کیوں دکھائی جا رہی ہے یا ایسی صورتحال لگتی ہے کہ خدا نخواستہ حکومت کہیں جا رہی ہے۔ 2-3 باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ بیماری جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہر کسی کو آتی ہے، آ سکتی ہے۔ بیماری کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اب تو حالات اور وقت ایسا آ گیا کہ شاید بیمار ہوتے ہوئے بھی پوچھ کے بیمار ہونا پڑے گا کہ بھائی میں بیمار ہو لوں کچھ دنوں کے لیے۔ یعنی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بیماری کو اس انداز میں دیکھنا شروع کر دیا، اتنے جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے کہ خدا کی پناہ، کہ یعنی ایسی چیزیں مشہور کی گئیں، ایسی باتیں کی گئیں کہ جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب قسم کی فضا ملک میں کریٹ کی گئی۔ بابر صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت کے آنے جانے کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ جب موجودہ حکومت جو اب 4 بجٹ دے چکی ہے، اپنے 14 سال مکمل کر رہی ہے، 5ویں سال کی طرف گامزن ہے، جب سے یہ مرض وجود میں آئی تو پہلے دن سے جو حکومت کے نہیں بلکہ جمہوریت کے بدخواہ ہیں، جو اس سسٹم میں جن کا پودا جو ہے وہ مرجھا رہا ہے یا پیلا ہو رہا ہے، کیونکہ اس پودے کو صرف جو آمریت کی کھاد ہوتی ہے وہ اس کو جوانی بخشتی ہے، اور جمہوریت کی وجہ سے وہ پریشان ہے، وہ اس پودے کو پہلے دن سے اکھاڑ پھینکنے کے درپے تھے۔ اچھا، انہوں نے کبھی مارچ کہا، کبھی جون کہا، کبھی دسمبر کہا، کبھی ستمبر کہا، کبھی ستمبر کو ستمگر کہا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ نیک نیتی تھی، پوری پاکستان کی ساری جمہوری قوتیں اس میں چاروں صوبوں سے مل کے انہوں نے سسٹم کو بچانے کے لیے جو چلے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو 120-25 سیٹیں ہیں نا 350 کے عوام میں، ہم تو آدھے بھی نہیں ہیں۔ یہ ساری باقی جماعتوں اور پولیٹیکل فورسز اور ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مل کے ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس سسٹم میں اللہ کی مہربانی سے 2 میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی دی ہیں، فاٹا اور خیبر پختونخوا کے حقوقوں، بلوچستان کے حقوقوں، گوادر اپنا گلگت بلتستان کے حقوق، یہ سارا کچھ اس حکومت نے کیا، NFC دیا۔ اچھا، اب وہ جو پریشانی تھی، کوئی راستہ کوئی نکل نہیں رہا تھا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ وہ کیا راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت چلی جائے گی یا اس کو حکومت کو چلتا کیا جا سکتا ہے۔ 2 باتیں، ایک تو صدر صاحب کا ایشو ہے، دوسرا حکومت کا ایشو ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے حقائق پہ مبنی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی طرح سے ہمیں نکالا گیا تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے اس ملک میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی حکومت میں جو لوگ جنہوں نے 2008 کا الیکشن لڑا تھا ان میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو بیرون اقتدار ہو۔ کوئی صوبائی سطح پہ شامل اقتدار ہیں، کوئی مرکزی سطح پہ ہیں۔ مطلب قصوروار تو پھر سارے ہوئے نا، ظاہر ہے نا جی۔ پھر یہ کہا جائے گا یہ سارے اس قابل ہیں نہیں، پھر 1973 کے آئین کی بات نہیں ہوگی، پھر آزاد عدلیہ کی بات نہیں ہوگی، پھر آزاد اداروں کی بات نہیں ہوگی، پھر تو کچھ اور ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، 18 کروڑ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، یہ ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ زیادتی ہے، 1973 کے آئین کے ساتھ زیادتی ہے کہ آئین نے جو مہلت حکومت کو دی ہے، جو مینڈیٹ دیا ہے، وہ 5 سال کا ہے۔ اس سے 1 دن پہلے بھی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے جو بھی بات کی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی نامناسب ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی۔ کیا وجہ ہے کہ جو ہماری جو اس وقت موجودہ جو سیاسی قیادت ہے وہ عوام کے پاس نہیں جا رہی اس تمام صورتحال کا توڑ کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، سیاسی قوتیں، میں گزارش کر چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور الائز جو ہیں اس سسٹم کو بچانے کے لیے متحرک ہے پورے ملک میں۔
چودھری شجاعت صاحب نے کل کہا، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، پھر الطاف بھائی نے وہ تسلسل کے ساتھ کہتے رہتے ہیں کہ یہ اس سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. جتنے لوگ صوبہ دیکھیے نا، سیاسی قوتیں کوئی کسی ایک صوبے میں بیٹھی ہوئی یا کوئی کسی جی ٹی روڈ پہ بیٹھی ہوئی صرف سیاسی قوتیں نہیں ہیں. سیاسی قوت وہ سنگل ایم این اے بھی ہے جو کسی حلقے سے اپنے آزادانہ طور پہ الیکشن لڑ کے آیا ہے. وہ فاٹا کے 8 یا 10 ایم این ایز بھی ہیں جو وہاں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. وہ بلوچستان کے آزاد ممبران بھی ہیں جو کسی حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، جو آزاد حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے چاروں صوبوں سے منتخب ہو کے آنے والی سیاسی قوتیں، وہ ساری کی ساری سیاسی قوتیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہ سینٹ کا حصہ ہیں، چاروں صوبائی اسمبلیوں کا حصہ ہیں. تسلسل کے ساتھ کسی یعنی 6 جو ہمارے ادارے ہیں، ان 6 اداروں میں سے 4 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی اور سینٹ، ان میں سے کسی جگہ اضطراب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ ادارہ باقی نہیں رہے گا. وہ ادارے موجود ہیں، تسلسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب اگر کسی کو میرے اوپر اعتراض ہے، انہوں نے کہا کہ میں رہوں نہ رہوں، یہ میں چاہتا ہوں یہ پارلیمنٹ اور یہ سسٹم رہے، میرے اوپر اعتراض ہے تو آئیے آپ میرے خلاف آپ نو کانفیڈنس لے آئیے. آئینی طریقہ اختیار کیا جانے چاہیے. اگر کسی کو حکومت اور صدر کی ذات پر اعتراض ہے تو آئینی طریقہ اختیار کرے، جمہوریت یا جو قوانین کے دائرے میں رہ کر اقدامات کرے. لیکن جو کوشش کی جا رہی ہے بابر صاحب، میں ابتدا میں کہہ دوں کہ بنگلہ دیش ماڈل کی، وہ بنگلہ دیش میں بھی ناکام ہو گیا ہے، اور خدا نخواستہ یہاں کوشش کی گئی تو ایک بنگال پہلے بنا تھا، صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. پاکستان میں یہ بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہتی ہے. اب پھر چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی جائے گی. مثال کے طور پہ آج یعنی آگ سے نکال کے لایا گیا ہے بلوچستان کی صورتحال کو، آغاز حقوق بلوچستان ہوا. اگر سسٹم لپیٹ دیا جاتا ہے تو بلوچستان کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ ٹھہرے گا؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی جمہوریت کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے، لہذا یہی وجہ ہے کہ عوام اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو حکومت جس طرح سے مشکلات کا شکار بظاہر نظر آ رہی ہے، اس سے لا تعلق ہے. 2 سال پہلے انٹرنیشنل سطح پہ جو ایک بزنس میں کرنچ آیا، ایک جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو بٹھا دیا. سٹی بینک جیسے بینک بند ہو گئے، اور امریکہ میں اور یورپ میں یعنی ایسے ایسے ادارے، جنرل موٹرز جیسے ادارے جو ہیں وہ بیٹھ گئے. تو وہاں پاکستان یقیناً اس پورے جو انٹرنیشنل ایک سینیریو سے اسی کے ساتھ منسلک ہے، اس سے بچ کے نہیں رہ سکتا. اس وجہ سے ایک کیفیت پیدا ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ بابر صاحب آپ کے ملک میں گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی ہے، جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار یہاں نہیں آتا، نہیں ٹکتا. یہاں تو صرف آپ کے کھانے پینے کی انڈسٹری کے علاوہ باقی انڈسٹری میں کون کرتا ہے؟ اور کوئی انویسٹ کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی صورت ہوتی ہے تو وہ اس کو عدالتوں میں اسٹے کے ذریعے سے اور باقی چیزوں کے ذریعے سے، پٹیشنر کے ذریعے سے لوگ الجھا دیتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشکلات یقیناً ہیں. گیس کی بھی مشکل ہے، بجلی کی بھی مشکل ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت چاہے وہ ایران کے ساتھ معاملات ہوں، چاہے اور ملکوں کے ساتھ معاملات ہوں، بجلی کے کمی پہ قابو پانے کے لیے اور گیس کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے وہ کام بھی کیا جا رہا ہے. اور ملک میں نئے ریسورسز بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور بڑے پروجیکٹس جو ہیں، جس میں پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح کیا ہے دیامر بادشاہ ڈیم کا، یہ پروجیکٹ بھی شروع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے 1-2 سال میں کافی حد تک اس مسئلے میں کمی آ جائے گی. لیکن بنیادی ضروری چیز یہ ہے کہ ملک کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کی اکائیوں کو مضبوط اور یکجا رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ پاکستان پہ اندرونی اور بیرونی طور پہ بھی خطرات ہیں. اس میں ساری کی ساری جمہوری طاقتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس وطن کو یکجا رکھنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر سسٹم بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو قربانی دینی پڑتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو قربانی دینی پڑتی ہے. ہر ملک کا اپنا آئین ہے، اپنا قانون ہے، اپنے مسائل ہیں، اپنے مصائب ہیں، اور اپنے اس کے حل بھی ہوتے ہیں مسئلے کے. حکومت وقت سے پہلے چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں ناظرین کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت چھوڑ دیتے ہیں، الیکشن ہو جاتا ہے، تو الیکشن کے نتیجے میں کون سی ایسی طاقت ہے جو چاروں صوبوں میں آ جائے گی اور سسٹم تبدیل ہو جائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حزب اختلاف موجود ہے، اسمبلی میں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، پنجاب میں موجود ہے.